اور بالکل لائٹلی نہیں لیں گے اور نہ لیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل سے بہت بڑی قوت جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور جو کنونشنلی ہم سے کئی گنا بڑے ہیں ہر لحاظ سے، ویپنز کے لحاظ سے، کنونشنل ویپنز کے لحاظ سے، تو انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ اور یہ قوم جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو میلی آنکھ اس کی طرف دیکھے گی اس کی آنکھ نکال دیں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ، اور اس کو ہم نے ثابت کیا ہے۔ تو ہم اس معاملے پہ دنیا نے دیکھا کہ یہ پوری قوم متحد تھی اور انشاءاللہ متحد رہے گی۔ جہاں قوم کی ساورینٹی، قوم کی اپنا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، قوم کی سیکیورٹی، قوم کی اپنا حفاظت کی بات ہوگی، وی آر آل ون۔ اور بالکل میں انڈورس کرتا ہوں کہ بالکل کوئی ہم نے لائٹ نہ لیا ہے نہ انشاءاللہ لیں گے۔ اور اسرائیل ڈیئر ناٹ ٹو لک ایٹ پاکستان۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اتنی قوت ہے کہ ہم کسی بھی ایسی میلا فائٹی اگر کسی کی ہوگی تو اس کو ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ آئی ایشور مائی بردر کہ وی آر آل دی آرمڈ فورسز آر فلی الرٹ اینڈ ایز دے ور الرٹ during Indian Pakistan conflict right from 22nd of April پہلگام کا جو ہمارے اوپر الزام لگا اس وقت سے لے کے 10 مئی تک جب تک سیز فائر نہیں ہوئی، اور ابھی بھی ہم الرٹ ہیں کیونکہ ان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل آن ٹریک ہے۔ سیز فائر از ہولڈنگ آن، بٹ ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کبھی کبھی عجیب قسم کے بیان دے دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ سسپینڈ کیا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ آن ہولڈ پہ ہے، کبھی کہتے ہیں ہم یہ تو ٹریلر تھا۔ اور جو کریں گے ان کا ان سے انشاءاللہ جیسے آگے اللہ نہ کرے کہ کوئی کریں، لیکن اگر کریں گے تو جواب جو ہے نا آگے کی طرح ملے گا۔ اور انشاءاللہ کوئی اس میں کوئی ہمارے پاس سپیس ہے ہی نہیں کہ اس حوالے سے ہمارا جو یہ قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے یہ ساری جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے، میزائل فیسلٹی ہے، اس کو ڈیولپ کیا ہے۔ یہ قوم نے، یہ قوم کے اثاثے ہیں، یہ قوم کی امانت ہے، یہ آنے والی جنریشن کی امانت ہے۔ اس کا حفاظت کرنا ہم سب کا یونائٹڈلی متحد ہو کر اس کا ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ فرض ہم نبھائیں گے، نبھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مل کے نبھائیں گے۔ ابھی آنریبل ممبر نے بھی کچھ اشارہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند دنوں سے خاص کر 13 جون کے بعد بے پناہ جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، فیک نیوز۔ اور مثلاً یہ تو فیک نیوز نہیں ہے جو انہوں نے نیتن یاہو کا جو بات کی، یہ کلپ جو ہے اس کی 20/11 کا اس کی وہ ایک انٹرویو ہے 20/11 کا۔ وی آر واچنگ اٹ فارن آفس میں ویری مائنیوٹلی اینڈ کیئرفلی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا بات ہو رہی ہے، کیونکہ بھرمار ہے فیک نیوز کے چلانے کی۔ انڈیا کا جو پاکستان کے ساتھ کانفلکٹ ہوا اس پہ مثلاً مجھے ایک گرافک بنا کے دکھایا گیا، میں کہہ رہا ہوں کہ جی اگر ہم نیوکس اپنے پروگرام رول بیک کر دیں تو 70% قرضہ ادا ہو سکتا ہے۔ نیور سیڈ دیٹ۔ تو اس طرح کی یعنی گمراہ کن جو ہے جی مس انفارمیشن منسٹری بھی فیکٹ چیک کے نام پہ وہ اس کو کر رہی ہے۔ 4-5 اور ادارے جو ہیں اس وقت کر رہے ہیں، اخبار کچھ ٹیلی ویژن چینلز نے بھی انڈیپینڈنٹ اپنا سسٹم سیٹ اپ کیا ہے اس کو فرانزک یعنی چیک کرنے کا۔ مثلاً کل ایک ٹرمپ صاحب کی ایک چل رہا تھا ایک کلپ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان کے خواجہ آصف نے وہ یہ کہا وہ کہا، وہ ہم نے جو چیک کر دی اٹ واز AI جنریٹڈ کلپ اینڈ اٹ واز اے فیک کلپ۔ تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سب کو بڑا ایک تو محتاط ہو کے میرے سمیت بات کرنی چاہیے۔ اٹس ناٹ یعنی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک سیریس قسم کی وار شروع ہو چکی ہے جیسے ہماری تھی انڈیا پاکستان کی۔ ہماری پوری کوشش تھی کہ جو ڈائلاگز ہیں جو US کے اور ایران کے ہو رہے تھے وہ ڈائلاگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں۔ اور آئی مسٹ اپریشیٹ کہ فارن منسٹر عمان اینڈ فارن منسٹر ایران نے مجھے لوپ میں رکھا تھرو آؤٹ دی پروسیس۔ ان کے قریباً 4 راؤنڈ ہوئے، ایک مسقط میں بھی ہوئے، ادھر روم میں بھی ہوئے، لیکن مسقط عمان کی ایمبیسی کے اندر US کے، اور ابھی ان کی ڈیٹیل جو تھا ایک راؤنڈ ڈیو تھا 15 جون کو، اور 15 جون سے پہلے 13 جون کی صبح یہ کام ہو گیا۔ اب اس کے جو کانسیکوینشل جو معاملات ہیں کہ سب سے پہلے کنٹری کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دی، میں نے یہاں شیئر کر لی تھی، اس کے بعد اس ہاؤس نے اسٹیٹمنٹ دی، وہ بھی وائڈلی دنیا میں سرکولیٹ ہوئی ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ جی ہاؤس آف فیڈریشن نے اپنا کتنا اسٹرانگ سٹینس لیا ہے اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے اپنا ذمہ داری ادا کی ہے۔ اس کے بعد ہمیں رابطہ کیا گیا UN سیکیورٹی کونسل کا، چونکہ ایران ممبر نہیں ہے، ہم ممبر ہیں،
کہ اس کی ہم میٹنگ چاہتے ہیں کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں. ہم نے وہ میٹنگ فیسیلیٹیٹ کی. 24 گھنٹے کے اندر UN سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی. جو کچھ اسرائیل اس کے اوپر جو زیادتیاں کر رہا ہے, جو انہوں نے یعنی ریئیکٹ کیا وار کا, اور اس کے بعد وہ میٹنگ میں جو انہوں نے ایران کے جو وہاں امبیسڈر تھے, PR جس کو کہتے ہیں, پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آن UN, انہوں نے 4 کنٹریز کا بائی نیم انہوں نے شکریہ ادا کیا, ایکنالج کیا, پاکستان, چین, روس اور الجزائر, کہ جی ان 4 ملکوں نے ہمارے ساتھ اس وقت اس مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے ساری بات کی. پھر میں نے پاکستان کے بہاف پہ میں نے ان کے وزیر خارجہ صاحب سے بات کی, بڑی تفصیل سے میری بات ہوئی. ان کو میں نے کہا کہ آپ کیا, انہوں نے کہا جی کہ ابھی انہوں نے رسپانس نہیں دی تھی. یہ ساری میں آپ کو بتا رہا ہوں 13-14 کی درمیانی رات کی ڈیولپمنٹ. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا کریں. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کا تو جواب دیں گے, جو کچھ انہوں نے کیا ہے رائٹ ناؤ وی آر پریپیئرنگ, اینڈ اس کا بھرپور جواب دیں گے. اور جواب دینے کے بعد اگر اسرائیل نے دوبارہ نہ اٹیک کیا تو ہم ڈائلاگ کی ٹیبل پہ آنے کے لیے, ڈپلومیٹک ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. تو ہم نے جو بھی اپنی ایز اے نیبر, ایز اے مسلم کنٹری, برادرلی کنٹری, تو ہم نے مختلف چینلز میں وہ بات ہم نے آگے یعنی پاس آن کی کہ بھی اگر اب بھی وقت ہے کہ اگر اس دوسری سائڈ کو روکا جائے تو ایران ریڈی ہے کہ ہم اگر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور ان کا ایک جواب تو جائے گا, جیسے ہمارا جواب ہم نے دونوں راؤنڈز میں دیا, اسکائز میں بھی دیا اور گراؤنڈ پہ بھی جو ہوا 2 دن 8 اور 9 اس کا بھی ہم نے جواب دیا 10 کی صبح. تو یہ جو پروسیس ہے اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی کوئی کانسیکوینشل پرابلمس ہیں, کیونکہ اب ایران ایٹ وار ہے, وہاں ہمارے اسٹوڈنٹس اچھی خاصی تعداد ہے, زائرین ہیں, اور وہ اب ان حالات میں ایئر سپیس بند ہو چکی ہے. تو اس کے لیے ہم نے 13 تاریخ کو ہی یہاں سے جب میں گیا ہوں سینٹ, تو فوری طور کے اوپر جو فورن منسٹری میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے. تو دے آر 24/7 دے آر اویلیبل, ان کے نمبرز ان کی, اور ادھر سے جو ہماری تہران میں ایمبیسی ہے اس کا بھی ہاٹ لائن جو ہے وہ بھی شیئر کر لیا گیا ہے. میں نے اپنی ٹویٹ کے ساتھ بھی کیا, موفا نے اپنے اس کو اپنی نوٹ سرکولر کے ذریعے بھی کیا. تو اس کو ہم نے ابھی تک تقریباً 251 اسٹوڈنٹس کو ہم نے ایویکویٹ کیا ہے ایز آف ناؤ. وہ آج رات تک انشاءاللہ کوئٹہ پہنچ جائیں گے. اسی طرح کوئی 500 سے زائد زائرین ہیں جن کو ہم اس وقت ہینڈل کر رہے ہیں. یہ 300 بائی ایئر وہاں گئے ہوئے ہیں رفلی, اور 209 جو ہے وہ بائی روڈ گئے ہوئے ہیں وہاں. یہ عراق میں جو ہے, میں ایک ایران کی پہلے بات کی, اب عراق کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سارے ہم دوسرے ممالک سے بھی ان ٹچ ہیں. ہمیں ایران نے یعنی اپروچ کیا وہ 14 تاریخ کو. ان کے 20,000 حاجی اس وقت سعودی عربیہ میں جو حج کر چکے ہیں, اور ان کو واپس لانے کے لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ اب ہماری ایئر سپیس بند ہے تو پاکستان ہماری کیا مدد کر سکتا ہے. اس کا جواب بھی ہم نے پازیٹیو دیا کہ ہم وہ ان کو آن ارائیول ویزا دیں گے, اور کراچی ایئرپورٹ ان کا ہم ان کو ویلکم کریں گے, وہ آئیں, اور پھر ان کو یہاں سے بائی روڈ, اور جو بھی ایرانی گورنمنٹ, وہ ان کا خیال تھا کہ اس سائڈ پہ وہ اپنی کوئی شٹل سروس, ایئر سروس چلا کے لے جائیں گے, ادھر ایئر سپیس کا اتنا کوئی رسک نہیں ہے. لیکن ہماری یہ جو ذمہ داری ہے اس کو ہم پوری طرح کر رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو دی مین سبجیکٹ, ابھی ویسے بائی دی وے سعودیہ نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ جو 20,000 حاجی آئے ہوئے ہیں ایرانی, جب تک وہاں معاملہ سیٹل نہیں ہوتا وہ ہمارے مہمان ہوں گے. اور تو ان کو 2 آپشنز مل گئی. ایک سعودی عربیہ نے ہمارے بعد انہوں نے کل یا پرسوں اناؤنس کیا ہے, ہماری آفر جو دی وہ 14 کو, ان کو ہم نے, ان کے سفیر آئے, انہوں نے بتایا کہ جی یہ فارن آفس کا میسج ہے. میں نے کہا جی فوری طور کے اوپر ان کو ہاں کہیں, اور ان کو کہیں کہ جی ہم آپ بالکل وی ول بی ہوسٹنگ. ہم نے اس کا پورا ارینجمنٹ جو کر لیا تھا اپنی لاجسٹکس کہ اگر آتے ہیں جتنے بھی آتے ہیں تو ابھی دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں. جی یہ ایک لیٹسٹ انٹریگ ہوئی ہے ایسی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جی ان کے ایران کے ایک جنرلز کو کوٹ کر کے کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوک اٹیک کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیئر حملہ کر دے گا. یہ اتنی غیر ذمہ دارانہ اور اتنے جھوٹی خبر ہے, اور وہ سوشل میڈیا میں چلتی چلتی ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ڈیلی میل نے پک کر لیا انگلینڈ میں. تو میں یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ 28 میں
1998 کو लकीली आई वाज पार्ट ऑफ द टीम विद मियां नवाज शरीफ जिसने एनडीसी में, ये एनडीसी होता था, नेशनल डिफेंस कॉलेज, और उसमें जो ब्रीफिंग दी गई जनरल जहांगीर करामत ने, जो फैसला कौन डे था कि हमने क्या करना है, और उसके बाद फैसला हुआ कि हमने बटन दबाना है और हमने अपने तजर्बे करने हैं। वो जो जितनी ऑफर्स थी, आपको भी पता है, $5 बिलियन का पैकेज, वो ये प्रेसिडेंट क्लिंटन की 5 कॉल, वो सारा एक तरफ। तो लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था वो पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, इट इज़ आर फॉर द पर्पस ऑफ आवर सेल्फ डिफेंस, ये हमारा डिटरेंस है। चूँकि इंडिया ने किया है, हमने उसका जवाब भी दिया है, और इस रीजन में पैरिटी के लिए, इस रीजन में अमन के लिए, इस रीजन में सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी था। हमने देखा कि एक तरफ दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। तो क्या 2-3 साल से इंडिया ने तमाशा लगाया हुआ था कि जी वी हैव द हेजमनी, वी हैव द सुपरमेसी ओवर पाकिस्तान, वी आर मच अबव देम, वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू दिस रीजन। और सारे का सारा दफन हो गया अल्लाह के फजल करम से 6 मई की रात से लेकर 10 मई की सुबह तक, जब इंडिया ने खुद अमेरिका को कहा कि हम तैयार हैं इसको बंद करने के लिए, अगर आप तैयार हैं। मुझे 8:15 बजे कॉल आई सेक्रेटरी रूबियो की, और मैं फॉरेन ऑफिस में बैठा हुआ था। उन्होंने कहा जी कि अपना इंडिया कह रहा है कि हम तैयार हैं, क्योंकि हम अपना ऑपरेशन उस रात जो 1:30 बजे हमने फैसला किया रात को, उस सुबह 4 से 8 बजे के दरमियान उसको इम्प्लीमेंट होना था, हो गया। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उनकी तबाही जिस तरह हो रही थी, उसके बाद उनको होश आई। हमने नहीं किसी को अप्रोच किया कि जी आएँ ये जंग बंद करवा दें, वो उन्होंने कहा, उन्होंने हमें पूछा, हमने कहा ठीक है, हम तो नेवर वांटेड वॉर, ये तो हमने शुरू ही नहीं की। पहलगाम पे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हमने ऑफ़र कर दी। अगर हमारे हाथ साफ ना होते तो हम क्यों ये ऑफ़र करते। तो बात ये है कि हम NPT के नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की हमने सिग्नेटरी नहीं है, क्योंकि हमारी ये कंडीशन उस वक्त से 1998 से है कि इंडिया भी साइन करेगा तो हम करेंगे। तो ना इंडिया ने किया ना हमने किया, और इजराइल ने भी नहीं किया हुआ। लेकिन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, वेदर यू आर मेंबर ऑफ NPT और नॉट मेंबर, इट इज़ ए सीरियस क्राइम टू अटैक। ये सिर्फ UN चार्टर 51 नहीं है, ये बहुत बड़ा यानी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल नुकसान हो सकता है, दैट इज़ अनइमेजिनेबल। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की जो फेक न्यूज़ है, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अपनी क्लैरिटी रखें। और पाकिस्तान का डिटरेंस इज़ ऑब्वियसली, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर क़ुव्वत बनाया बल्कि मिज़ाइली क़ुव्वत भी बनाया हुआ है, और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है। लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए है। वरना 9/11 के बाद दोनों फ़ौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भाई ने बात भी की है, तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूँ तो मैं शेयर कर लूँ। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है इसको। और मैंने आपको एक वो मिसाल दे दी है कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही थी, और वो जब हमने 3 जगह से चेक करवाए तो वो AI जनरेटेड यानी वो फेक थी, वो जो क्लिप था। तो जनाब चेयरमैन, मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर इस हवाले से क्लैरिफिकेशन हो, सवाल हो, मैं शॉर्ट नोटिस पे आई विल बी अवेलेबल माई सेल्फ टू कम हियर एंड एक्सप्लेन। बिल्कुल ऐसी बात ही है।